جدو بابا جی علیہ الصلوۃ والسلام نو پیدا کیتا گیا ہے، ذی شعور سن، اہل عقل سن، اہل دانش سن۔ اللہ تعالیٰ دا اصول ہے جیڑا ذی شعور نہ ہوئے، اہل عقل نہ ہوئے، انہوں سمجھ بوجھ نہ ہوئے تے اسی انہوں مکلف نہیں ٹھہراندے، انہوں او دی سزا نہیں دیندے، او دے جرم دا بدلہ نہیں دیندے، کیونکہ انہوں پتہ نہیں سی۔ بابا جی نو پتہ ہے انہاں غلطی کیتی ہے، پھر انہاں نو زمین تے بھیجیا ہے، غلطی کر لین دے باوجود پھر فرمایا اے تسی کلمے پڑھو تے میں تانوں معاف کر داں گا۔ حضرات، اللہ تعالیٰ دے سکھان تو پہلے بابا جی آدم نو بھی نہیں پتا کہ میں عبادت کیویں کرنی، سکھان تو پہلے نہیں پتا۔ تے ہن ذرا غور کرو، ساڈے معاشرے اندر اس بندے نے کدی عالم نال بیٹھک نہیں کی تھی، اے بندہ کدی قرآن نو نہیں کھول کے پڑھیا، اے بندہ حدیث دا علم نہیں سکھیا، صرف یونیورسٹیاں اندر گیا ہے، صرف سائنس، ریاضی، انگلش، بایو سارا کچھ پڑھیا ہے، تے سارا کچھ پڑھ لین دے بعد عالم دے سامنے بہ کے کہندا تینوں کی پتہ ہے دین دا؟ وہ کہندا تسی انارکی پھیلاندے ہو، فساد پھیلاندے ہو، تانوں کی پتہ ہے دین دا؟ بھائی بابا جی آدم نے سکھ لین تو پہلے کوئی پتہ نہیں میں رب کو توبہ بھی کیویں کرنی ہے، عبادت تے بعد دی بات ہے۔ اے بندہ جگریاں لین دے باوجود، سارا کچھ حاصل کر لین دے باوجود بعد اندر کہندا ہے کہ تانوں کی پتہ ہے دین دا؟ محترم بھائی، دنیا دا علم ایک سائیڈ تے، دنیا دیا ساریاں کامیابیاں ایک سائیڈ تے، جنی دیر تک دین دا علم سکھاں گے نہیں اونی دیر تک اسی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بلکہ میں کہاں گا، اور اے حدیث پاک بھی ہے، قرآن تو بھی دلیل مل دی ہے، جنی دیر تک تسی علم نہیں جے سکھ دے دین دا، انہی دیر تک تو اڈی کیتی عبادت بھی قبول نہیں ہوندی۔ ایک چھوٹی بات نہیں میں جڑی کر رہے ہیں، عبادات علم دے بغیر تو انہوں پتہ نہیں نماز کیویں پڑھنی ہے، نماز دے وچ کی پڑھنا ہے، اپنی مرضی دے نال پڑھ دے جا رہے ہو، اور رکوع تو بعد کی پڑھنا ہے، پھر دو سجدیاں دے درمیان اندر کی پڑھنا ہے۔ بزرگاں نو ویکھیا ایویں پڑھ دے رہے نے، انہاں وچ کدی پڑھے کچھ نہیں، اسی بھی ویکھ رہے ہیں۔ اور محترم بھائی، اپنے کولو ٹکرا مار کے چلے جانا، ایویں عبادات اللہ قبول نہیں کردا۔ حضرات، اسی اس دین دے علم دے بارے گفتگو کرنی ہے، ایک کنا اہم ہے، کنا ضروری ہے۔ آؤ ذرا غور کرو، دو جگہ دے پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام نے اعلان فرمایا جے، اللہ فرماندے نے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اے مومنان دی جماعت، اے لوگو تے اے انسانوں، پہلی گل اے وے تواڈے اندروں جیڑا ایمان والا ہے اللہ نے انہوں عزتاں عطا کیتیاں نے، پھر ایمان والیاں تو بعد جنہ کل علم ہے انہاں نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے رتبے عطا کیتے نے، درجے عطا کیتے نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اہل علم دی بات کی تھی ہے، پہلا اہل علم تو ایمان والیاں دی گل کیتی ہے، پھر اہل علم دی بات کیتی ہے، اہل علم دا تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ دے نزدیک قرآن دی اس آیت تو پتہ چلدا ہے جیڑے لوکاں نے علم سکھیا ہے تے اہل علم بن گئے نے، اللہ ذوالجلال والاکرام دے نزدیکوں
درجیاں والے نے, رتبیاں والے نے, شاناں والے نے. اوے سونیا نبی پاک نے بھی فرمایا سی جنہ لوگاں نے قرآن نو پڑھ لیا, قرآن نو سکھ لیا, اللہ اس قرآن دے نال بڑیاں قوماں نو عطا رتبہ کر دینے, شان عطا کر دینے, عظمت عطا کر دینے. تے بڑیاں لوگاں نو, بڑیاں قوماں نو اللہ ذوالجلال پستی اندر سٹ دیندے نے سے قرآن دی وجہ تو. اوے سونیا جیڑا بندہ علم سکھ لیندا ہے, جڑی قوم علم دی حفاظت کر دیے, اللہ ذوالجلال والاکرام چاہے او بندہ کافر ہوئے, چاہے او بندہ او قوم رب نو نہ منن والی ہوئے, او نہ علم دی حفاظت کیتی ہوئے, علم اندر جستجو لگائی ہوئے, علم اندر وقت لگایا ہوئے, اللہ ذوالجلال والاکرام اونا دی اس جستجو دا بدلا دنیا اندر ضرور دین دینے. آپ ایکو نہ رب نو نہ منن والے سائنس اندر ترقیاں کر لیاں, ادب اندر ترقیاں کر لیاں, اخلاقیات اندر ترقیاں کر لیاں. سونیا وجہ اے وے اسی ہتھاں تے ہاتھ دھر کے بیٹھے رہے, نہ قرآن نو سکھیا, نہ حدیث نو سکھیا, نہ سائنس دی علم اندر جستجو کیتی ہے. اوہ سونیا اللہ تعالیٰ دا قرآن مجید اندر فیصلہ تے قانون ہے. اللہ فرماندے نے اے ایمان والے ہو, ایمان لے آن والے انو تے اسی عظمت عطا کرانگے ہی کرانگے, لیکن جڑے تواڈے اندروں علم والے نے, اہل علم نے, اہل بصیرت نے, علم سکھ کے دانشور تے دانشمند بن گئے نے, اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں نو بھی درجے عطا کیتے نے. اوہ سونیا میں کی گل کیتی ہے, عمل جیڑا ہے علم تو بغیر قابل قبول نہیں ہوندا. ایک بندے نو پتہ ہی نہیں نماز کیویں پڑھنی ہے, ایک بندے نو پتہ ہی نہیں روزہ کتھوں شروع کرنا ہے کتھے ختم کرنا ہے, ایک بندے نو پتہ ہی نہیں نماز جنازہ دے اندر کی پڑھنا ہے, ایک بندے نو پتہ ہی نہیں 10 لاکھ روپیہ لگا کے جانا ہے تے حج کیویں کرنا ہے, ایک بندے نو پتہ ہی نہیں میں زکات کنے پیسے تے ادا کرنی ہے. اوے سونیا پتہ ہے چلدا ہے اپنے منہ چک کے عمل کر دیا رواں گے نا, اللہ کدی بھی قبول نہیں کرے گا. آ قرآن دی آیت ہے, اللہ فرماندے نے فذکر اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. اے دنیا کائنات دے لوگو اللہ نو یاد کرو جس طرح اللہ نے تانوں یاد کرنا سکھایا ہے. ما لم تکونوا تعلمون, تسی نہیں سی جان دے اللہ نو یاد کیویں کرنا ہے, تسی نہیں سی جان دے اللہ دیاں عبادتاں کیویں کرنیاں نے, تسی نہیں سی جان دے گناہ ہو جے تے توبہ کیویں کرنی ہے. بابا جی آدم علیہ السلام جنت دے باغ اندر رہ کے غلطی ہو گئی ہے, نہیں پتا رب کولو معافیاں کیویں منگنیاں نے, نہیں پتا رب دی رضا کیویں حاصل کرنی ہے, کیڑی عبادت کرنی ہے. سونیا رب نے پہلا بابا جی آدم علیہ السلام نو او کلمے سکھائے نے, اے کلمے پڑھو میں تواڈیاں لغزشاں معاف کر دواں گا, اے جملے اپنی زبان چو نکالو. پتہ اے چلدا ہے قرآن دی آیت تصدیق کر دیے, بابا جی آدم دا قصہ اس بات دی تصدیق کردا ہے. اوے سونیا عمل کرانگے علم دے نال, علم نہیں نا سمجھ نہیں نا, سمجھ بوجھ نہیں نا, سانو اگر عقل نہیں نا تے پھر عمل نہیں ہوئے گا, قابل قبول نہیں ہوئے گا. امام بخاری نے اپنی صحیح البخاری کتاب اندر ایک باب بنیا ہے, العلم قبل القول والعمل. وہ آندے نے بولن تو پہلا تے کرن تو پہلا العلم, علم ضروری ہے. وہ سونے
سونے عمل کرن تو پہلا جان لے نماز کیویں پڑھنی ہے، عمل کرن تو پہلا جان لے زکات کیویں دینی ہے، عمل کرن تو پہلا جان لے تہجد کیویں ادا کرنی ہے، عمل کرن تو پہلا جان لے اشراق دیاں کنیاں رکھتاں نے۔ اوے سونے امام بخاری نے بھی یہی گل کیتی ہے، عمل ادوں قابل قبول ہوئے گا جدوں علم ہوئے گا، عبادتاں کر کر کے رب دے سامنے جان گے۔ 30ویں پارے اندر اللہ نے فرمایا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، اے عمل کر کے تھک گئے ہون گے، انہاں نے ساڈے طریقے دے مطابق عمل نہیں کیتے ہون گے، اللہ نے فرمایا تصلی نارا حامیہ، اے جہنم دی وادی حامیہ اندر سٹ دیتے جان گے۔ وجہ کی ہے اپنی مرضی دیاں عبادتاں کر دے رہے نے، اپنی مرضی دے عمل کر دے رہے نے۔ اوے سونیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر پہلا حکم دیتا نبی پاک نو دیتا ہے، سب تو بنیادی چیز ہے، بھلا انبیاء نو کیوں نہیں پتا ہوئے گا، اللہ دے رسولاں نو کیوں نہیں پتا ہوئے گا کہ اللہ کلہ ہی ہے، اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں۔ ساڈے مسلماناں دے چھوٹے چھوٹے بچے نو بھی پتا ہوئے گا، لیکن سونے ذرا غور کر لے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے سونیا جان لے، علم حاصل کر لے، فعلم فکرائے حکم دا نبی پاک نو حکم ہو رہا ہے، فعلم جان لے، سکھ لے، ساڑھے کولوں پتا کر لے، اے علم اندر لیا انہو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تو علاوہ بے شک اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں۔ سونے پتا چلیا اللہ تعالیٰ نو بھی جاننا ہے تے پہلا علم دی ضرورت ہے، رب تک پہنچنا ہے تے علم دی ضرورت ہے۔ آج ساڈا نوجوان کہندا ہے قرآن دا ترجمہ پڑھیا کی فائدہ، حدیث سکھیا کی فائدہ، قاری کل بین دا کی فائدہ، 6 سال لگام دے کی فائدے نے۔ اوہ سونیا ادھر انبیاء دی جماعت ہے، انبیاء دی جماعت دا سردار ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہاں نو بھی حکم ہو رہا ہے سونے محبوبہ جان لے، سکھ لے، پہلا اس گل نو ذہن نشین کر لے کہ انہو لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں۔ اے علم دی دعوت نبی علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ قرآن مجید اندر دے رہے نے، اے دین دا علم حاصل کر، اپنے بچے نو ایک واری بٹھا تے صحیح، سینہ کھولن والا رب ہے، ایدہ ذہن ڈال لے، ایک کند ذہن ہے پڑھیا نہیں جاندہ اور دین دے قریب تے اللہ تعالیٰ سینے کھولن والا ہے۔ فَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ربی شرح لی صدری ویسر لی امری، کہتے صحیح اللہ میرا سینہ کھول دے، رب کھولن والا ہے۔ کدی جستجو تے کر، کدی نکلتے صحیح نا، آو ایک کنی عظمت دین دے علم دی، آؤ درہ غور کرو، دو جگہ دے پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات اللہ رب العزت دے پیغمبر نے فرمایا جے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کر دینے، آندے نے نبی پاک نے فرمایا جے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جیدے بندے نال اللہ رب العزت بلائی دا ارادہ رکھ دینے، خیر دا ارادہ رکھ دینے نا، انہوں اللہ تعالیٰ
دین دے علم دے نال مالا مال کر دیندے نے او سونے اسی کہنے اے گل ذرا غور نال سنیا جے روپے پیسے کٹھے کرن والا بڑی عظمتاں والا بن جاندا ہے میں بھی تسلیم کرنا وا اے ساڈا معاشرہ جیڑا ہے نا روپے پیسے نو بڑی جلدی تسلیم کر لیندا ہے اوے سونیا عہدیاں والیاں نو بڑیاں سلاماں ہوندیاں نے لیکن میں قربان جاواں میرے نبی پاک نے فرمایا جے اللہ تعالی دے نزدیک اگر خیر ہے وے رب دے نزدیک اگر کوئی بھلائی دا ذریعہ ہے نا بلائی جیڑی ہے وہ ساری دی ساری دین دے علم اندر ہے نبی پاک نے خبر دیتی ہے آقا فرماندے نے من یرید اللہ بہ خیران اللہ جنوں بلائیاں دینیاں چاہنا رب جنوں بلائیاں دینیاں چان خیر دیاں دولتاں دینیاں چان اللہ انہوں دین دے علم اندر حضرات تفقہ عطا کر دیندہ ہے رب انہوں سمجھ عطا کر دیندہ ہے آوے خلا رب دا قرآن ہے اللہ فرماندے نے دنیا والے ہو اے نہ سمجھیا کرو مسجد اندر کاری عالم تے حافظ بندہ انہوں پتہ ہی کسے گلدہ نہیں اے دی وقت ہی کوئی نہیں دی شانی کوئی نہیں اللہ فرماندے لے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون تسی دسو نا استفہام میں انکاری آئے نفی دی گالے سوال اللہ تعالیٰ کر رہے نے کیا اہل علم تے جاہل لوگ برابر گھندے نے یا نہیں گھندے حضرات دا جواب یہ دے اندر ہے علم والے بندے دی عظمت نو جاہل بندہ نہیں پہنچ سکدا اے سنیا جے ذرا دین دا علم جیڑا ہے کنا ضروری ہے دین نو سکھنا ساڑھے تیرے میرے واسطے کنا ضروری ہے نبی پاک دا ایک صحابی سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہندے نے آمدے نے کان الناس یسوالون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت وسالہ عن الشر مخافتن یدرکانی آندے نے نبی پاک کولو سارے صحابہ آیا کر دے آ کے خیر دے متعلق پوچھ دے آ کے بلائیاں دے متعلق پوچھ دے وہ جدوں بھی سوال کر دے نبی پاک کولو پوچھ دے یا رسول اللہ خیر کیویں لبے گی خیر دا مطلب اے سونیا نبی فلاں کم کریا آخرت اندر کی ملے گا فلاں عمل کرے آخرت اندر کی ملے گا حذیفہ کہندے نے سارے لوگ کی خیر دے متعلق سوال کر دے خیر دے متعلق پوچھیا کر دے میں جدوں بھی پوچھدا نبی پاک علیہ السلام کولوں پوچھدا تے شر دے متعلق پوچھدا برائی دے متعلق پوچھدا فتنیاں دے متعلق پوچھدا فتنیاں دا مراد دے برائی تو مراد دے اے یا رسول اللہ اے میں سارا کچھ تا پوچھنا وا تاکہ برائی تو میں بچ جاواں تاکہ فتنے تو میں محفوظ رہ جاواں پتہ ہے چلدا ہے وہ سونیا اگر دین دے احکام سکھے گا نا دین دا علم سکھے گا نا برائیاں تو بچ جائے گا پھر تینوں انشورنس پالیسی دے پیسے نہیں دینے پین گے بینک چو قرضہ لے کے سود نال واپس نہیں کرنے پین گے اوہ سونے اگر دین سکھاں گے نام پھر سانو زکاة دوسریاں دا حصہ ہڑپ کرم دی ضرورت نہیں پائے گی اے بندہ دین دے کام سکھ چکے ہے حج کرنے واسطے گیا ہے نا انہوں پتہ ہے حج دے مناسکے نے طریقے اے نے اے ظالم بندہ پہلی گل تے روزہ ہی نہیں رکھ دا وہ سونے جڑا بندہ روزہ رکھ لیندہ ہے نا انہوں پتہ ہی نہیں روزہ کیمیں نبانا کیمیں رکھنا ہے روزہ رکھ لین تو بعد بھی گالیاں کڑ دے غیبتہ کر دے جھوٹ بول دے سونے پتہ چل گیا فتنہ
فتنیاں تو بچنا ہے نا، انہاں برائیاں تو بچنا ہے نا۔ تے سیدنا حذیفہ دے اس بیان دے متعلق پتہ ہے چل گیا، اے دے مطابق اسی یہ سکھیا ہے پہلا دین دا علم سکھنا پئے گا۔ اوہ سونیا نبی پاک نے فرمایا دین دا علم سکھن والے، دین دی جستجو اندر نکلن والے، من سلک طریقا یلتمس بہ فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جیڑا بندہ دین دا علم حاصل کرنے واسطے نکل پیندا ہے، آقا فرماندے نے دین دا علم حاصل کرنے والے واسطے اللہ تعالی جنت دے رستے آسان کر دیندا ہے، جنت لب جاندی ہے، جنت لب دیئے دین سکھیا، پی ایچ ڈی کرن لگیا کوئی گارنٹی نہیں جے جنت لبے گی، پی ایچ ڈی تو بعد پوسٹ ڈاکٹریٹ کر لین دے بعد بھی گارنٹی نہیں جنت لب جائے گی۔ ایک بندہ ایویں چلدا جا رہا ہے، آندا بھوک لگ گئی ہے، پوچھیا راہ چو باغ کتھے وے، اس بندے نو دسیا جائے گا فلاں جگہ تے باغ ہے، اے بندہ باغ اندر پہنچیا ہے، جا کے کہندا کچھ کھان نو لب جائے گا، اور سونیا کوئی گارنٹی نہیں باغ اندروں تینوں لب جائے، لیکن اگر دین دے رستے اندر نکلے گا نا، جستجو کرے گا، دین نو سکھن واسطے نکلے گا، نبی پاک نے گارنٹیاں دیتیاں نے، بڑی آسانی دلال ٹردا ٹردا جنت اندر چلا جائے گا۔ پھر نبی پاک نے فرمایا جے، آقا فرماندے لے نظر اللہ مرال سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ، اللہ تعالیٰ اس بندے دے چہرے نو سبز و شباب رکھے، اللہ تعالیٰ اس بندے دے چہرے نو خوش و خرم رکھے، اللہ تعالیٰ انو ہسدا رکھے، وسوندا رکھے، صدا مسکراوندا رکھے۔ اے نبی پاک نے دعاواں دتیاں جے، اسی کہنے آ بابا جی دعا کرے آجے، ساڑی کوئی بہنہ چلی جائے، ساڑی ماں چلی جائے، اپنی ماں کل جاندی ہے، بیٹی اپنی نانی کل جاندی ہے، جا کے کہندی ہے نانی جی دعا کرے آجے، تسی بزرگ عورت جے، اے بندہ کہندا ہے اے بزرگو تواڈے چٹے وال آگے نے ساڑے واسطے دعا کرے آجے، اللہ خوشیاں دے وے۔ حضرات آویکھ لے صرف دعاواں کریا خوشیاں نہیں لب دیاں، نبی پاک نے فرمایا جے جیڑا بندہ میری ایک حدیث سن لیندہ ہے، ایک حدیث نو پھر یاد کر لیندہ ہے، اس حدیث نو پھر اگے پہنچاؤندہ ہے، میں محمد دے واسطے دعا کرنا، اللہ انو ہسوندہ ہی روے، خوش روے، آباد روے، سار سبز و شداب روے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام دی دعا ہے۔ حضرات ہماری نیشنل اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر آواز یہ نکلتی ہے، جب ہمیں دین کا پتہ نہ ہو، جب ہمیں دین میں فہم نہ ہو، تو پھر ہمارے نمائندے یہ کہتے ہیں دنیا میں جتنے بھی دین ہیں سب برابر ہیں، دنیا میں جتنے دین ہیں سب برابر ہیں۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ قرآن نے کہا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن بن چکے ہو تو تم اعلیٰ ہو، عرفہ ہو، تم غالب آ جاؤ گے اگر تم مومن ہو۔ اب یہ خواجہ آصف اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کے کہتا ہے اسلام کی کیا بات ہے، سارے دین، یہودیت، سکھزم، زرتشت، آگ کو پوجنے والے، چاند کو پوجنے والے، سورج کو پوجنے والے، ریت کو پوجنے والے، درختوں کی پیروی کرنے والے، سارے ایک جیسے ہیں۔ آپ اس کا بیان اٹھا کے دیکھیے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ،
کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمام تر ادیان پر غالب آ جائے۔ کنز الایمان ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، بریلویوں کا ترجمہ، اس نے بھی یہی ترجمہ کیا۔ آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، اس نے یہی لکھا ہے اسلام اعلیٰ ہے، اسلام عرفہ ہے، اسلام عزت والا ہے، اسلام شان والا ہے۔ کوئی بھی دنیا کا مذہب اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور تم عیسائیت مذہب کی بات کرتے ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی ہے اس عیسائیت مذہب کا پیشوا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب دنیا میں آ جائیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسلام کے پیروکار ہوں گے، وہ بھی اسلام کے سپاہی ہوں گے۔ اب یہ ایسی باتیں ہیں، یہ خواجہ آصف سیاست کرتے کرتے اس کے بال سفید ہو چکے ہیں، جس کو اسلام کی بنیادی چیزوں کا ہی پتہ نہیں ہے۔ اگر اسلام بھی ویسا ہی تھا کہ جس طرح کی یہ عیسائیت مذہب ہے، اسلام بھی ویسی وقت کا حامل ہے جس طرح ایک یہودی مذہب ہے، تو پھر تو نے اسلام کو کیوں قبول کیا؟ جب بھی کوئی کسی کو مانتا ہے، جب بھی کسی مذہب کو کوئی اختیار کرتا ہے، تو سب سے پہلے یہ تسلیم کرتا ہے کہ میں جس مذہب کو تسلیم کرنے جا رہا ہوں یہ مذہب سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے۔ ماڑی چیز کوئی بھی نہیں لیندا، کانے کدو تسی لے آ کے گھر رکھو گے، بڈھی کو تم آگے منہ تے مارے گی، تینوں سبزی لین دے نہیں پتا۔ ابے تو مذہب کی بات کرتا ہے پنجاب پاکستان کی اسمبلی میں کھڑے ہو کر، تجھے دین کی بنیادی چیزوں کا نہیں پتا۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے اسلام سیکھنا کتنا ضروری ہے، اسلام کو جاننا کتنا ضروری ہے۔ اپنے بیٹوں کو انجینئر بناؤ، کوئی نہیں منع کرتا، ڈاکٹر بناؤ، کوئی نہیں روکتا، اس کو سائنٹسٹ بناؤ، کوئی نہیں روکتا، لیکن تب کام خراب ہو جائے گا جب تم ان کو دین نہیں سکھاؤ گے۔ دین نہیں سکھاؤ گے، ساری زندگی حکومت میں رہنے والے خواجہ آصف کی طرح اس کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ جس دین پر میں چلتا ہوں اس کی وقت کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام بلوغ المرام میں روایت ہے، اسلام دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے، یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ غالب ہوگا۔ اب غالب کا معنی تو یہی ہے، یہ سب سے اعلیٰ ہے، یہ سب سے عرفہ ہے۔ تو مسلمانوں کی اسمبلی میں کھڑے ہو کے تجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے تو کون سی بات کر رہا ہے، کہتا ہے اسلام بھی دوسرے مذاہب کی طرح ہے۔ اب یہ تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے نا، ہمیں شعور آنا چاہیے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے۔ دین کو سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، رہنما بنے، دین کا مبلغ بنے۔ جس بندے نے دین کی دعوت دی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اے علی، تیری وجہ سے ایک بندہ بھی سیدھے راستے پہ آ گیا، ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا تو یہ ایک بندہ تیرے لیے کئی سرخ اونٹوں سے اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے۔ ایک بندہ دین کی طرف آ جائے۔ آپ اپنی زندگی میں یہ ٹارگٹ بنائیں، میں نے کم از کم 10 بندوں کو نمازی بنانا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں ٹارگٹ بنائیں، اگلی بار رمضان آئے گا تو میں نے فلاں اتنے دوستوں کو روزے دار بنانا ہے جن کا آپ کو پتہ ہے وہ روزہ نہیں رکھتے۔ اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کریں، ارادہ کریں، میں نے اتنے بندوں کو خود دین سیکھ کر ان کو دین سکھانا ہے۔ یہ اگر نماز صحیح نہیں پڑھتا، اپنی زندگی کا یہ مقصد بنائے میں نے اس کو نماز سکھانی ہے۔ ہمارے ٹارگٹ یہ ہونے چاہیے، ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے۔ روپیہ پیسہ بنانا مقصد برا نہیں، لیکن صرف اور صرف یہ مقصد ہو تو یہ بہت برا ہے۔ مقصد بناؤ رب کا دین سکھانا، پھیلانا، لوگوں تک پہنچانا۔ اور وہ حضرت ابو ہریرہ کا حال بھی تو پڑھو نا، جو ابو ہریرہ اپنے دین سیکھنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ پر پڑا رہتا۔ واہ سبحان اللہ،
کہتے آندیاں آتی طوفان آتے مجھ پر ریت گرتی گرد آتا لیکن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ سے نہ ہلتا. گویا کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ اپنی زبان سے فرمائے اور حضرت ابو ہریرہ اس کو نوٹ نہ کر لیں. میں وہیں بیٹھا رہتا. بھوکیں برداشت کی ہیں, پیاس برداشت کی, صرف اور صرف دین کے لیے. آپ کاروبار کریں, کون روکتا ہے؟ کیا حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کاروبار نہیں کیا؟ ان کے بارے تاریخ نے لکھا ہے عبد الرحمن مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا تھا تو مٹی سونا بن جاتی تھی. یہ بات حقیقت نہیں ہے, یہ استعارتاً کہی جاتی ہے. مطلب یہ تھا اتنے کامیاب تاجر تھے, جو بھی کام کرتے تھے اس میں اللہ تعالیٰ نفع عطا کرتا تھا. تجارت سے کون روکتا ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تجارت کی ہے, عمر نے تجارت کی ہے, ابو بکر نے تجارت کی ہے, سبھی کے سبھی صحابہ نے تجارت کی ہے. جو کر سکتے تھے وہ کرتے رہے ہیں. لیکن ساتھ میں قرآن بھی انہوں نے سیکھا, حدیث بھی انہوں نے سیکھی, دنیا کو بتایا رب کے ساتھ وفا کے اصول یہ ہے. دنیا کو بتایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے گر یہ ہے. محبت کا, وفا کا, عشق کا, انس کا, الفت کا, لگاؤ کا اگر طریقہ بتایا ہے, سلیقہ بتایا ہے, گر بتایا ہے تو صحابہ نے بتایا ہے. وہ تجارت بھی کرتے رہے. ہمارے لیے بہت ضروری ہے, ہماری عدالتوں سے لے کر, ہماری اسمبلیوں سے لے کر, نیشنل اسمبلی ہو یا چاہے صوبائی اسمبلی ہو, وہاں سے لے کر ہمارے ایک ایک چھوٹے غریب گھر تک یہ لازمی ہو چکا ہے کہ ہم دین سیکھیں, ہم دین سکھائیں. اور یہاں سے جو نمائندے منتخب ہو کر ہماری اسمبلیوں میں جاتے ہیں, کم از کم ان کو اسلام کے بارے میں پتا ہو, ورنہ پھر یہی ہوگا. ایک بندہ آتا ہے, وہ ختم نبوت کی شکیں ڈالتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ختم نبوت کا ذکر ہونا چاہیے. وہ بیچارہ یہ کام کر کے ابھی فارغ نہیں ہوتا, دوسری جماعت آتی ہے اس کو ختم کر دیتی ہے. جب دین کا پتہ نہ ہو تو پھر ایسے ہوتا ہے. ایک جماعت آتی ہے, وہ کہتی ہے ہمارے پورے پاکستان کے سکولوں میں قرآن کا ترجمہ پڑھایا جانا چاہیے, ناظرہ سکھایا جانا چاہیے. دوسری جماعت آتی ہے, کہتی ہے یہ کون سا کام ہے, ہم تو لبرل لوگ ہیں, اس کو بند کر دیا جائے. یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. آنکھیں کھولیے, خدا لا شعور کے ساتھ جیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.